أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج شاعر مشرق حکیم الامت ترجمان القرآن رومی ثانی اور مفکر و مصور و مبشر پاکستان علامہ اقبال کا 62واں یوم وفات ہے۔ اگرچہ یوم وفات کو منانا ایک تقریب کی حیثیت سے ہماری اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتا، تاہم جس چیز کا چلن چل رہا ہے اس کے حوالے سے اور اس موقع پر اگر کچھ باتیں لوگوں کے گوش گزار کر دی جائیں تو اس میں دین کا اور دین کے لیے کام کرنے والوں کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے۔ آج 2 تقریبات ہمارے شہر لاہور میں منعقد ہو رہی ہیں۔ بڑی تقریب تو ہوگی مرکزیہ مجلس اقبال کے تحت ایوان اقبال میں، یہ بڑی پرانی مجلس ہے اور بہت عرصے سے یوم اقبال یہ مناتی ہے۔ پہلے سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا تھا اور وہ دن یہی تھا یوم وفات۔ پھر جب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ چھٹی جو ہے تعطیل وہ علامہ کے یوم وفات کی بجائے یوم پیدائش کی شروع کر دی 9 نومبر، تو اب گویا کہ یہ مرکزی مجلس جو ہے مرکزیہ مجلس اقبال یہ سال میں 2 مرتبہ اجلاس کر رہی ہے یوم اقبال، 21 اپریل کو بھی یوم وفات کی مناسبت سے اور 9 نومبر کو بھی یوم پیدائش کی مناسبت سے۔ ویسے آج دوسری ایک تقریب ہو رہی ہے الحمرا ہال نمبر 2 میں میر خلیل الرحمان سوسائٹی کے زیر اہتمام، یعنی روزنامہ جنگ کے زیر اہتمام۔ پہلی تقریب میں میری بھی شرکت ہے، اس لیے ذہن جو ہے اس طرف مائل رہا کہ اس موضوع پر کیا باتیں کہی جائیں، خاص طور پر اس موقع پر ایک خاص حوالے سے جس کا میں بھی ذکر کروں گا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ آج یہاں بھی میں انہی موضوعات پر آپ سے خطاب کروں۔ دیکھیے، جو بھی مجھ سے واقف ہے جس درجے میں بھی وہ جانتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کو نہ صرف یہ کہ عہد حاضر میں عظمت قرآن اور اعجاز قرآن کا سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا ثبوت سمجھتا ہوں، اور میں نے آج سے 27 برس قبل سن 73 میں ایچسن کالج لاہور میں یوم اقبال کے موضوع پر جو تقریر کی تھی، جو پھر بعد میں چھپتی رہی ہے کتابچے کی شکل میں، علامہ اقبال اور ہم، جبکہ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اسی موضوع پر اسی عنوان سے ڈاکٹر علی شریعتی جو بہت بڑے مفکر اور دانشور تھے ایران کے، اور ان کے فکر کو ایرانی انقلاب کے اندر خاصی ایک اہمیت حاصل ہے بنیادی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی تھی ماؤ اقبال، یعنی ہم اور اقبال۔ میرے علم میں نہیں تھی وہ بات، بہرحال میں نے اس کتابچے کا عنوان رکھا تھا علامہ اقبال اور ہم۔ اب وہ باقاعدہ ایک مجلد صورت میں، اس لیے کہ پھر میں نے ایک موقع پر یوم اقبال کے جلسے میں خطبہ تحریری دیا تھا، خطبہ یوم اقبال، تو ان کو شامل کر کے پھر ایک مجلد کتاب کی شکل میں اب وہ شائع ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے اس تقریر میں جو سن 73 میں کی تھی علامہ کے لیے یہی تمام الفاظ استعمال کیے تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں۔ ایک تو اعجاز قرآن کا سب سے بڑا ثبوت،
کہ ایک شخص جس نے کہ 20ویں صدی عیسوی میں آنکھ کھولی، یا یوں کہیے کہ 19ویں صدی کے آخری ایام میں، جبکہ مغرب کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا پر، یورپ کی تہذیب، یورپ کا تسلط، کولونیل پاورز جو ہے وہ پورے تقریباً مشرق کو جو ہے زیر نگین کر چکی تھی. پھر اس شخص نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے. وہ کوئی مسجد کے ماحول میں اس نے پرورش نہیں پائی تھی، نہ مکتب کے ماحول میں، بلکہ مشن کالج سے پڑھا، مشن اسکول سے پڑھا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا، جہاں یہ کہ پڑھانے والے بھی انگریز تھے اس وقت جو ہے فلسفے کی تعلیم دینے والے. پھر وہ گئے اور انگلستان گئے اور جرمنی گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے. اب ایک ایسا شخص کہ جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال لیے، ذہن انسانی کی جو بھی یافت ہے، جو کچھ انسان نے سوچا ہے وہ سب اس کے سامنے ہے. پھر اسے اگر آسودگی میسر آتی ہے، اطمینان ملتا ہے تو دامن قرآن میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز کو. تو اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا قرآن مجید کے اعجاز کا، کہ اگرچہ جب یہ نازل ہوا تو ایک ان پڑھ قوم جو تھی وہ اس کی اولین مخاطب تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ تو ان پڑھ لوگ تھے. ظاہر بات ہے انہیں فلسفہ نہیں پڑھایا جا سکتا تھا، منطق نہیں پڑھائی جا سکتی تھی. ایسے سادہ انداز میں بات کی گئی جسے عرب کے ایک بدو نے بھی سمجھ لیا، اس کے دل میں وہ بات اتر گئی. اتر ہی نہیں گئی، اس نے پوزیس کر لیا اس کو، اور اتنا موٹیویٹ کیا کہ پھر وہی قوم جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، وہ اللہ کا ہاتھ بن گئے، اور دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب نچھاور کر دیا. لیکن وہی قرآن ہے کہ جو اس دور میں یوں سمجھئے کہ 1400 سال بعد کے ایک فلسفی کو جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے پڑھ لیے، پھر اسے ہدایت دی، اور ہدایت کی جو اس کی طلب تھی اس کو تسکین بخشی، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو یہ گویا کہ اعجاز کلام کے بے شمار پہلو ہیں، اور بعض پہلو وہ ہے کہ جو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت زیادہ نمایاں تھے. اس کی عربیت، اس کی ادبیت، اس کے اندر جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، جو عذوبت ہے، جو مٹھاس ہے، جو ہر عرب کو اس وقت جو کھینچ لیتی تھی. یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے اس معنی میں تھے کہ کلام کرنا تو ہمیں ہی آتا ہے، باقی دنیا تو عجم ہے. عجم کہتے تھے گونگے ہیں، انہیں بات کرنی نہیں آتی. اصل میں تو قدرت کلام تو ہمیں حاصل ہے. خطبہ ہمارے ہاں ہیں، شعراء ہمارے ہاں ہیں. اس حوالے سے اس قوم کو قرآن مجید کی جس چیز نے سب سے زیادہ فوری طور پر متاثر کیا وہ قرآن مجید کی ادبیت تھی، اس کی فصاحت تھی، اس کی بلاغت تھی، تاثیر کلام تھا. لیکن آج کے دور میں ظاہر بات ہے، خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے وہ جو عربی کا یہ پہلو ہے وہ اتنا زیادہ ہم اسے اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو جن کی مادری زبان عربی ہو وہی اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں تو آتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن کا فکر، قرآن کی ہدایت، انسان کے تمام اجتماعی جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل جو قرآن نے دیا ہے، اور جس پر کہ آج کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے شخص کو قرآن مطمئن کر سکتا ہے، یہ ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا آج کے دور میں سب سے اہم پہلو. اور اس اعتبار سے علامہ اقبال اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. پھر جس طرح علامہ اقبال پر انکشاف ہوا قرآن مجید کی عظمت کا، اور جن الفاظ میں اس نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اقبال خود کہتے ہیں کہ قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید. قلندر جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کا، وہ کہیں خبر کی بنیاد پر بات نہیں کرتا بلکہ نظر کی بنیاد پر بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. تو واقعہ یہ کہ عظمت قرآن کا جو مشاہدہ ہوا ہے علامہ اقبال کو، میں آج پھر دہرا رہا ہوں، اپنے یہ الفاظ میں نے بارہا دہرائے ہیں. میرے علم کی حد تک، معلومات کی حد تک، آج کی تاریخ تک کوئی دوسرا شخص بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا داعی میرے نزدیک قریب بھی نہیں آیا علامہ اقبال کے اس معاملے میں کہ قرآن کی عظمت کا جو انکشاف ان پر ہوا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است، فاش گویم آنچ دردل مزمرست. یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است، کوئی اور شے ہے کتاب نہ سمجھو اسے. مثل حق تنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو. کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. اب یہ باتیں جو ہیں یہ عقل سے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ انسان کے حال کی ترجمانی کرنے والی باتیں.